کے مطابق خان صاحب کی رہائی تو ابھی تک ہو چکی ہے. خان کی فیملی حق، باقی سب بک بک. تو وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہے. ان کی والدہ تھیں، وہ ہیومن رائٹس کا حصہ ہیں. ریاتی سوچ کے تحت چند دن جیل میں کاٹنا مناسب سمجھا اور مصلحت کے تحت پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے. لیکن اس بار چونکہ پر امید اگر مجھے کسی نے دی تو وہ ایک ہی شخص ہے، اس کا نام ہے خالد ہمدانی صاحب. انہوں نے مجھے امید دی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے برحق، لیکن ان کے صرف یہ کہہ دینے سے کہ کوئی بھی شخص قانون سے بڑا نہیں ہے، اور نبیل صاحب جو ایس پی صاحب ہیں ان کے بھی کہہ دینے سے قانون سے کوئی بڑا نہیں ہے، میرٹ پر آپ کے ساتھ سارا آپ کی بات سنی جائے گی. آپ یقین جانیں میں اور میری فیملی اور ہم لوگ بہت زیادہ مطمئن ہوئے، اور ہمیں خوشی ہوئی کہ اس ملک کے اندر جتنی مرضی پولیٹیکل انریسٹ ہو، آج بھی اچھے خاندانی ایسے آفیسرز موجود ہیں جن کو اللہ کا خوف ہے اور وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں شیخ احمد فراز. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیخ احمد PTI/پاکستان کامن انٹرسٹ. پچھلے کچھ دنوں سے ہم لوگوں نے کچھ سیریز شروع کی ہیں، جیسے کہ لاگ نمبر 1، لاگ نمبر 2، لاگ نمبر 3، اور آج ہم بات کریں گے لاگ نمبر 4 کے اوپر. آپ لوگوں نے کیپشن میں دیکھ لیا ہے کہ میں نے اس کے اندر کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے. تحفظ یہ ہے کہ خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ کیا بیرونی مداخلت کے تحت ہوگی یا کوئی اندرونی طور پر کوئی معاملات اس طرف جائیں گے کہ خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی. کچھ لوگوں کے مطابق خان صاحب کی رہائی تو ابھی تک ہو چکی ہے. کچھ لوگوں کے مطابق تو خان صاحب کسی ڈیل کا حصہ بھی بن چکے تھے. کچھ لوگوں کے مطابق خان صاحب نے تو کب کا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں رہا ہو کے مزے سے بنی گالا جا رہا ہوں. اور کچھ لوگوں کی بریکنگ نیوز یہ بھی تھی کہ خان صاحب کو کسی بھی ٹائم ہیلی کاپٹر میں بنی گالا شفٹ کر دیا جائے گا. خان صاحب کو 8 ہفتے کے لیے خاموش رہنے کے لیے کہا جائے گا. مشاہد حسین سید صاحب نے کہا کہ آپ 2 سال چپ رہیں. یہ تمام کا تمام جو مجموعہ آیا، یہ دراصل آیا کہاں سے؟ یہ آیا ان خرافات سے جو پاکستان کے ماضی کے اندر ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں. ہم لوگوں نے پاکستان کے ماضی میں دیکھا کہ بہت سارے حکمران جیلوں میں گئے. بہت سارے حکمرانوں نے نظریاتی سوچ کے تحت چند دن جیل میں کاٹنا مناسب سمجھا اور مصلحت کے تحت پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے. لیکن اس بار چونکہ معاملہ ایک کنونشنل مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں تھا، ایک کنونشنل ایک موروثی ایسی شخصیت کے ساتھ نہیں تھا جو سیاست کو ایک دھندا سمجھتا ہے، سیاست کو ایک کاروبار سمجھتا ہے. اس بار آمنا سامنا ہو گیا ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کا نام ہے عمران خان. عمران خان صاحب نے بہت ساری جگہوں پہ، اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جو ان کے جو عہدیداران ہیں انہوں نے خان صاحب کو مس گائیڈ کیا اور خان صاحب کو اپنے کانفیڈنس میں لے کے 26ویں آئینی ترمیم کے اندر خان صاحب کو باقاعدہ پارٹیسپیٹ کروایا. اور اس بات کو میں بار بار چیلنج کرتا ہوں کہ خان صاحب نے اور خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس نے اس میں باقاعدہ پارٹیسپیٹ کیا. مولانا فضل الرحمان نے گھر کی وہ میٹنگز مجھے ساری کی ساری یاد ہیں. ایک ہی دن میں اپنے لاگ 1، لاگ 2، لاگ 3 میں بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ابھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے کہا جا رہا تھا کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ حکومت میں آئے گا 5 تاریخ کو، اور فجر کے وقت 5 بجے خان صاحب جیل سے رہا ہو کے باہر آ جائیں گے. پھر کہا گیا کہ جی خان صاحب جیل سے باہر اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ خان صاحب عدالتوں کی بالادستی چاہتے ہیں، قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، قانون کی بالادستی کے ساتھ وہ باہر آئیں گے. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ، ان کا بیان، سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان ہمیشہ سے ایکیوریٹ ہوتا ہے، باقی سب
وہ کسی بندے نے کہا کہ خان کی فیملی حق، باقی سب بک بک. تو بات یہ ٹھہری کہ خان صاحب کی فیملی نے واضح طور پہ بولا علیمہ صاحبہ نے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہمارا باپ لگتا ہے، دوبارہ سے بیرونی مداخلت کے ذریعے ہم اپنے ملک کو چلانے کی کوشش کریں. یہ غلام ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ کوئی تیسرا ہاتھ آئے گا اور آگے ہم کو بچائے گا اور ہم کو باہر نکال کے لے جائے گا. اس مائنڈ سیٹ کو اگر آپ نے دیکھنا ہے نا، اگر یہ مائنڈ سیٹ پاکستان میں پنپ نہیں رہا کہ کوئی تیسرا آدمی آئے گا، کوئی باہر کا آدمی آئے گا اور مجھے بچا کے لے جائے گا، تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بچی ہے، اس کا نام ہے ایمان مزاری، ذرا کبھی اس کی طرف نظر دوڑا کے دیکھ لیجئے گا. عمر میں وہ آپ سے، مجھ سے، خان صاحب سے، بہت سارے لوگوں سے عمر میں چھوٹی ہے، لیکن اس کا جذبہ، اس کا جنون، اس کا پیشن، اس کا فوکس، اس کا یہ کہ کوئی باہر سے آئے گا، کوئی ایلین آئے گا، کوئی ٹپکے گا اور آ کے مجھ کو بچائے گا، اس نظریے کو وہ ہوا کی بیٹی سرعام واضح طور پر نگیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ میرے ملک کے اندر، ملک پاکستان کے اندر، وہ فیصلے اپنے خود کرے گی. وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہے، ان کی والدہ تھیں، وہ ہیومن رائٹس کا حصہ ہیں. دیکھیں، ایک جگہ ہوتا ہے قبیلہ، ایک جگہ ہوتا ہے شہر، پھر ایک جگہ آ جاتا ہے صوبہ، پھر ایک جگہ آ جائے گا آپ کا ملک، پھر ملوکیت، پھر دوسرے شہر. ایک ہوتا ہے ہیومن رائٹس، یہ پوری دنیا میں امپلیمنٹ ہوتا ہے. تو اس بچی نے اپنے ہیومن رائٹس کی پاور کے ساتھ اپنے ذہن میں ایک مائنڈ سیٹ کیا کہ اس نے ہیومن رائٹس کے اوپر کھڑے ہونا ہے، اور اس نے نہیں پرواہ کی کہ اس کے پیچھے کوئی آتا ہے یا نہیں آتا ہے. وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے. آدھی رات کو اس کے گھر کے اندر بھی لوگ گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بدتمیز ہے، حامد میر صاحب کے کالم میں آیا، اس کو ٹھیک کرنا ہے. وہ ہر اس جگہ موجود ہوتی ہے جہاں پر کسی کی آواز بننے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ وہاں پہ ہر جگہ کھڑی ہو جاتی ہے. اب کہاں عمران خان آپ لوگوں کا لیڈر، اور کہاں یہ ایک استعارہ، ہمت بہادری کا استعارہ ایمان مزاری. اب ان دو کا اگر ہم ایک منٹ کے لیے کمپیریزن کر لیں کہ ان دونوں کے بیچ میں ہے کیا. خان صاحب ایک پولیٹیکل پارٹی، چند اپنے بندوں کے اوپر ڈیپینڈ کر کے، ان کے ساتھ مشاورت، فیصلہ سازی کر کے اپنے ملک کو، اپنی پولیٹیکل پارٹی کو چلانے کی، پاور سٹرگل کی کوشش کر رہی ہیں. اور دوسری طرف ایمان مزاری بے لاس، بہت سارے کیسز میں وہ بچی فیس بھی نہیں لیتی اور کسی بھی جگہ آگے پیچھے آئے جائے بغیر وہ کیا کرتی ہے، وہ ڈیسیژن یہ لیتی ہے کہ یہ ہیومن نیچر، ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے، اور وہ اس کے اوپر سٹینڈ لیتی ہے، چاہے وہ چھوٹا سا بیریئر ہٹا دینا ہو، چاہے کہیں پہ گمشدہ افراد کے بارے میں بات کرتے نہ ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، عوام میں مقبولیت کے لیے کام کرتے ہیں، پر میرے نزدیک شاید یہ جو ایک بہادر ماں کی بیٹی ہے، ایک شیرنی ہے، اور میرے خیال سے یہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جو کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے اور تھوڑی سی غیرت پاکستان کے باقی لوگوں کو بھی دے. باقی لوگوں سے مراد کون ہے میرے؟ باقی لوگوں سے مراد میرے وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا، موجودہ قیادت کا حصہ ہیں. وہ ہر وقت ان کو بس ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے خان صاحب کو جیل سے باہر نہ نکالنے کا. میں پاکستان تحریک انصاف کے جو بہت سے قریبی لوگ رہ چکے ہیں، میں ان بہت سے قریبی جنرلوں کو بھی میں مل چکا ہوں، بہت سے قریبی لوگوں کو بھی مل چکا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ جو عمران خان سوچتا ہے وہ بالکل مختلف ہے. لیکن عمران خان کے ساتھ کمپیریزن کرنے کے لیے، عمران خان کی سوچ کو پرکھنے کے لیے مجھے جب اس کے بندوں سے ملا تو مجھے معلوم یہ چلا کہ خان صاحب بذات خود تو ایک بہت اچھے انسان ہیں، لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بالکل اس بات پر تل چکے ہیں کہ وہ خان صاحب کو یہاں سے ڈائریکٹ ملٹری کورٹ سے یا تو پھندے پہ لے کے جائیں گے یا تو پاکستان سے باہر لے کے جائیں گے. تو البتہ
پھر ایک پروپیگنڈا پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت کرتی ہے ایز یوزول. 26ویں آئینی ترمیم آئی, اس کے بیچ میں آ گیا کہ عمر اتنی ہو جائے گی, عمر کی بڑھ جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا. اینڈ پہ جب ہمارے سپہ سالار ہیں جو چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں, جب ان پر یہ لاگو ہوا تو ساتھ ہی دوبارہ سے ان کی آوازیں آنا شروع ہوگی. مطلب کہ منافقت کی انتہا ہے. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی مجھے زہر دے دیا جائے گا, دوسری طرف کہا جاتا ہے جی خان صاحب کی جان تو خطرہ ہے, تیسری جگہ کہا جاتا ہے جی خان صاحب کی لائٹ 5 دن سے بند ہے, اور 10ویں دن یہ سارے کے سارے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور ان میں ہمت پیدا نہیں ہوتی کہ یہ جا کے اندر جا کے خان صاحب سے اکیلے میں بات کرے کہ خان صاحب ملک میں یہ ہو گیا بتائیں گے. ان کو کیوں معلوم ہے کہ اندر بیٹھا وہ شخص اس باتوں پر کمپرومائز نہیں کرے گا جس طرح سے ایمان مزاری ہیومن رائٹس وائلیشن پہ پاکستان کے کسی بھی پوڈیم پہ کھڑی ہوگی وہ کمپرومائز نہیں کرے گی. البتہ آپ کو معلوم ہے میرے وی لاگ عمومی طور پہ بہت ہی مختصر سے ہوتے ہیں کیونکہ میں مختصر بات میں ہی کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بات کو کر جاؤں. ڈونلڈ ٹرمپ جن کے آئیڈیل تھے وہ آ چکے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ سے جن کو امیدیں تھیں وہ بھی آ چکے ہیں. لوگوں نے تو بینر لگا دیں ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو آنے پہ مبارک ہو. BBC بھی خبر چل گئی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے عمران خان باہر آ جائیں گے. عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے باہر نہیں آئیں گے. عمران خان باہر آئیں گے ایمان مزاری جیسے وکلاء کی وجہ سے. عمران خان صاحب باہر آئیں گے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہے ان کی وجہ سے. خان صاحب باہر آئیں گے جب عوام ہوش کے ناخن لے گی تب. خان صاحب تب باہر آئیں گے جب انتشار نہیں, اس ملک کے اندر بھوک ہڑتال ہوگی. خان صاحب تب باہر آئیں گے. اور خان صاحب کو آپ لوگوں نے باہر کیوں لانا ہے؟ تاکہ وہ آ کے اس ملک کے عدلیہ کے نظام اور تمام کے تمام جو نظام ہیں جوڈیشری کے, ان تمام کو ٹھیک کریں. یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا وی لاگ کی کلوزنگ کرتے کرتے. یہ ایک پروموشنل وی لاگ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مجھے کچھ دن سے کچھ مہینوں سے ایک ٹائکون ہیں پراپرٹی کے ملک ریاض صاحب, ان کے سٹاف کے ساتھ میرا کوئی مسئلہ چل رہا تھا. تو اس مسئلے کی وجہ سے انہوں نے اپنا شو آف پاور کیا ملٹیپل ٹائمز. انہوں نے میرے اوپر میں نے ان کو FIR بھی کروائی, لیکن وہ FIR بھی 1 گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں خارج ہو گئی. لیکن پنڈی میں آج بھی ایسے پاکستان میں آج بھی ایسے ناڈر آفیسرز موجود ہیں. ہمدانی صاحب موجود ہیں اور بہت اچھے آفیسر موجود ہیں جنہوں نے کل پرسوں مجھے حوصلہ دیا کہ اگر آپ حق پر ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ کو حق دلا کر چھوڑیں گے. معلوم نہیں مجھے میرا حق ملتا ہے کہ نہیں ملتا, لیکن بس ان کا اتنا سا کہہ دینا میرے لیے ایک بہت بڑا پازیٹیو جسٹر رہا. میں نے بہت سارے جرنیلوں سے بھی ریکویسٹ کی جی آپ ملک صاحب سے بات کریں, میں نے بہت سارے اور لوگوں سے بات کی, پر امید اگر مجھے کسی نے دی تو وہ ایک ہی شخص ہے, اس کا نام ہے خالد ہمدانی صاحب. انہوں نے مجھے امید دی ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہے برحق, لیکن ان کے صرف یہ کہہ دینے سے کہ کوئی بھی شخص قانون سے بڑا نہیں ہے, اور نبیل صاحب جو SP صاحب ہیں ان کے بھی کہہ دینے سے قانون سے کوئی بڑا نہیں ہے, میرٹ پر آپ کے ساتھ سارا آپ کی بات سنی جائے گی. آپ یقین جانیں میں اور میری فیملی اور ہم لوگ بہت زیادہ مطمئن ہوئے, اور ہمیں خوشی ہوئی کہ اس ملک کے اندر جتنی مرضی پولیٹیکل انریسٹ ہو, آج بھی اچھے خاندانی ایسے آفیسرز موجود ہیں جن کو اللہ کا خوف ہے اور وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کا خیال رکھیے اور کوشش کیجیے ایمان مزاری کی طرح کوئی ایک مشن اڈاپٹ کر لیجیے, ہیومن رائٹس پہ بات کر لیں. کہیں پہ کوئی ناانصافی دیکھیں وہاں پہ کھڑے ہو جائیں. کوئی پولیٹیکل پارٹی کا بندہ بن کر نہیں, اللہ کا بندہ بن کر. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.